ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بزرگان محترم معزز بھائی دوستو عزیز، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ استقامت کے پہاڑ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ انبیاء ہیں. انبیاء سے بڑھ کر مصائب کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں. آپ سارے نبیوں کے حالات قرآن کریم میں پڑھ لیں، ان پر جو حالات مسائل پریشانیاں ہیں بالکل اس وقت حالات ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑے حالات ہیں، ان حالات سے کمپیئر کی جائے، مقابلہ کیا جائے تو یہ اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہو سکتا. جو حالات انبیاء کرام کو خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے مکی زندگی ہے اور اپنا بدن اٹھا کر کے جلے ہوئے بدن کو نبی علیہ السلام کو دکھایا. حضرت سے درخواست فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کے لیے دعا کر دیجیے. اور حضرت مطابق آگے میں اس موقع پر چادر تھی اور اس چادر کو یوں سہارا لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. روایتوں کو یہی طریق لکھا ہے بیٹھنے کا. خباب نے جو دعا کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس دین کی خاطر زندہ سر کے اوپر آرا رکھ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ان کی آہ بھی نہ نکلی. اور کچھ وہ بھی گزرے ہیں کہ جو ان کی باڈی اور بدن کے اندر لوہے کے فاورے اور آنکڑے گھسا کر کے زندہ ان کے گوشت اور چمڑیوں کو نکال لیا گیا اور ان کی آہ بھی نہ نکلی. اور تم اتنے سے مسئلے پر میرے پاس بدعا کرانے آ گئے. صبر کرو، ایک وقت آئے گا کہ تم یہاں سے لے کر صنعاء تک سفر کرو گے اور تمہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا. یہ حضرت کی پیشین ہوئی تھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام استقامت بڑی زبردست ہے. باقی زندگی میں 3 فیملی کے جوڑا تھا، 3 آدمیوں کا، یاسر، سمیہ اور عمار. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا اس مسئلے پر کہ کلمہ کفر بولے، اور کلمہ کفر میں صرف اتنا بولنا تھا کہ میں محمد کو گالی دے کر انکار کرنا، بس اور کچھ نہیں. نہ اللہ کے خلاف نہ کسی کے خلاف کچھ نہیں. حضرت یاسر اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. روایتوں میں ہے کہ ایسے مضبوط رہے، ایسے مضبوط رہے. ان کے سامنے آگ جلائی گئی. یہ کوئی فرشتے نہیں تھے، یاد رہے، یہ کوئی جن نہیں تھے کہ برداشت کر لیتے. یہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے جن کے 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، 2 آنکھیں تھی، دماغ تھا، دل تھا، ہماری ہی طرح تھی.
یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں تھے، بلکہ وہ زندگی گزار کر آئے تھے کہ جس زندگی کو کفر کی زندگی کہا جا رہا اور جس میں بڑا چین اور سکون تھا ان کے لیے، کہ ان کو کوئی ماننے والا نہیں. لیکن بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد آگ جلائی گئی ان کے سامنے اور سلیا گرم کیا. فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، ان کو برا بنا کہو، ورنہ اس سلیے کے ذریعے سے تمہاری آنکھ کھولیں گے. روایتوں میں ہے کہ حضرت نے برداشت کر لیا، انہوں نے آپ کی سلائی آپ کی آنکھ میں ڈال دی اور وہ نابینا ہو گئے، لیکن ایک لفظ ذات بابرکت کے خلاف نہیں بولا. پھر کہا اب بھی تمہاری ایک آنکھ موجود ہے، اب بھی تم بول لو. فرمایا کہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی گئی اور اسی طرح ظلم سلیے کے ذریعے سے. اور اس کے بعد آپ کے بدن کو نوچ کر کے ادھر ٹکڑا کیا، ادھر ٹکڑا کیا، پاؤں کے ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ نے حضرت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. اس کے بعد آپ کی بیوی کا نمبر آیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو بھی مجبور کیا گیا اس مسئلے کے اوپر کہ کلمہ کفر بول لے، شان رسالت میں گستاخی کر لے. یاد رکھو دنیا میں اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، کچھ مسائل کو وہ برداشت نہیں کرتا. اور مسائل میں ایک مسئلہ ہے اب تعالیٰ کی ذات کے بعد میں شرک کو وہ کبھی برداشت نہیں کرتا، اس کو برداشت کرتا ہی نہیں. بس فقط حبط عملہ کا اس کا فیصلہ ہے، ساری زندگی کے اعمال ختم کر. اور ایک دوسرا اپنے نبی کی شان میں وہ گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، بالکل اس کو برداشت نہیں. یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ میرے نبی کی اطاعت کو میں عبادت قرار دیتا ہوں. قرآن پڑھے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عبادت قرار دیا ہے. مسیلمۃ الکذاب جو ایک مدعی نبوت پیدا ہوا تھا حضرت ہی کے زمانے میں، حضرت کے زمانے میں دو پیدا ہو گئے تھے، ایک مسیلمۃ الکذاب اور ایک اسود انسی. مسیلمہ تو حضرت کے بعد دور صدیقی میں مارا گیا، اور اسود حضرت کے زمانے ہی میں حضرت کی حیاتی میں مارا گیا، فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ. اور مسیلمہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ. جنگ یمامہ میں دور صدیقی میں اس مسئلے پر بحث چلتی ہے کہ ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیلمہ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. بہت عجیب بات ہے کہ مسیلمہ سے ملاقات ہے یا نہیں. بخاری شریف جلد ثانی کی روایت میں ہے کہ وہ مدینے آیا تھا، حضرت سے گفتگو ہوئی، حضرت اس کے پاس گئے. حضرت زید بن ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جو خطیب الانصار کہے جاتے تھے، وہ ساتھ تھے. اور اس نے جب حضور کے سامنے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں، لیکن ایک شرط پر کہ آپ اپنے بعد مجھے نائب بنائیں، نبوت میں میں آپ کا نائب، یا پھر دیہاتیوں کے آپ نبی اور شہریوں کا میں نبی، نبوت تقسیم کر لیں. حضرت نے جواب دیا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. یہ زمین اور نبوت اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. پھر حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اسٹیل پر لکڑی تھی. حضرت نے فرمایا اس کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا، نبوت تو بہت دور کی بات. اور پھر فرمایا کہ یہ میرا ثابت بن قیس ہے، وہ اب تیرے جواب آتے ہیں. حضرت یہ کہہ کر روانہ ہو. یہ صحیح ترین بخاری کی روایت ہے جس میں ملاقات ثابت ہے.
لیکن تاریخ کی روایت جس کو امام طبری نے نقل فرمایا کہ مسلمہ سے ملاقات نہیں، جس میں امام طبری بنا فرماتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہے مسلمہ سے، باوجود کہ یہ صحیح ترین روایت ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ جی میں تاریخی روایت پر کہتا ہوں کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اب سوال ہوا کہ کہاں تاریخ کی روایت، کہاں بخاری کی روایت، اور آپ بخاری کی روایت کا جو ہے مقابلے میں تاریخ کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اس پر شاہ صاحب نے جو جواب دیا ہے، فرمایا کہ روایت اپنی جگہ مسلم، لیکن میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ مردود دنیا سے نبی کی ملاقات جو رحمت والا ہے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک عشق کا درجہ تھا، ایک محبت کا، حالانکہ روایت کو اگر نظر سے دیکھا جائے تو بخاری کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے، لیکن حضرت نے تاریخ کی روایت کو ترجیح۔ یہ عشق کا ایک درجہ ہے۔ جب آخری بیان حضرت کا بھاولپور میں ہوا، مشہور ہے بھاولپور کا ہو گیا، جس وقت حضرت شدید عاجز تھی اور دابھیل سے چلے گئے تھے۔ دابھیل میں ایک ہی سال ہے حضرت کو بواسیر کی بیماری ہو گئی، اور اس بیماری میں اتنا مسلسل خون نکلتا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت کی برداشت سے باہر تھا اور ضعف اور کمزوری آ گئی، اسی میں انتقال بھی ہو گیا۔ حضرت واپس تشریف لے گئے تھے۔ بھاولپور میں اسی سلسلے میں ختم نبوت پر ایک عظیم اجتماع ہو رہا تھا، اور شدید علالت کے باوجود حضرت تشریف لے گئے، اور جمعہ کے دن یہ اجتماع تھا۔ حضرت نے اپنی بات کی ابتدا میں فرمایا کہ دیکھو، میں عدیم العلم، قلیل العلم بلکہ عدیم العلم، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن میرا ضمیر جو باتیں کہتا ہے میں اس کو سنانے آیا ہوں۔ اور ختم نبوت کا وہ مسئلہ ہے کہ میری علالت نے بھی مجھے نہیں روکا، میری بیماری نے بھی مجھے نہیں روکا، اور میں یہاں آ گیا۔ حضرت کے ہزاروں طلبہ، ہزاروں جو بڑے بڑے مشائخ تھے اس وقت، اس بیان میں حاضر تھے۔ مولانا عبدالحنان ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو علم کے ایک رفیع بلند پہاڑ ہو، حدیث فقہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود کر دیا۔ تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا اس کو بٹھا دو، اس لیے کہ یہ میری تعریف سے میری آخرت برباد کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بٹھا دو۔ اور اس میں حضرت نے جو ایک طویل گفتگو فرمائی ہے، مجھے تو یہ باتیں اسی وقت تک بھی یاد آئی، میرا ذہن تو کچھ اور کہنے والا تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت نے اس وقت جو ختم نبوت پر باتیں ذکر فرمائی، اس میں ایک بہت اہم بات کہی تھی۔ فرمایا دنیا میں ہر کمپنی کا ایک لوگو ہوتا ہے، اور اسی لوگو پر وہ کمپنی چلتی ہے۔ وہ کمپنی اپنا سارا مال دے دے گی، لیکن اپنا لوگو کبھی نہیں دے گی، اس لیے کہ اگر لوگو دے دیا تو کمپنی بند ہو جائے گی اور دوسرا اس کے نام پر کمائے گا۔ تو کمپنی ہر چیز دے سکتی ہے، لیکن اپنا لوگو کبھی نہیں دے گی، اپنا نشان کبھی نہیں دے گی، خصوصاً جب کہ وہ کمپنی مشہور و معروف ہو۔ جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ضرورت پڑی تو مال بھی دیا، اور علم بھی دیا، اور اخلاق بھی دیے، اور اعمال بھی دیے، اور راتوں کا رونا بھی دیا، اور دعوت بھی دی، اور تبلیغ بھی دی، سب کچھ دے دیا، لیکن ختم نبوت آپ کا لوگو ہے، یہ کبھی نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ فراڈ چلے گا آپ کے ختم نبوت کے اوپر۔ تو یہ آپ کا مخصوص نشان ہے ختم نبوت، اور اسی کو اللہ ظاہر کرنے کے لیے
پشت مبارک پر ختم نبوت کا مہر رکھ دیا تھا کہ یہ آپ کی نشانی ہے، اس کو کبھی نہیں دے۔ یہ ذات بابرکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ عظیم المرتبہ ذات ہے جن کے باب میں ہم تعالی ذرہ برابر آپ کی شان کی گستاخی کو برداشت کرے، آپ کی اطاعت کو عبادت قرار دے دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف محبت کافی نہیں آپ سے، بڑے دعوے ہیں لوگوں کے محبت، فرمایا محبت کافی نہیں، اگر محبت کافی ہوتی تو ابو طالب کو آپ سے بڑی محبت تھی، آپ کا چچا بڑی محبت تھی۔ 80 اشعار کہے ہیں شان رسالت کی تعریف میں، وَبْيَزَّ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سُمَامَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِ، یہ ابو طالب کا شعر ہے حضور کی شان۔ وَبْيَزَّ منور چہرے والا ہے، حضور کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے منور چہرے والا ہے۔ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، آپ کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے، آپ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ سمام الیتامہ، یتیموں کا ہمدرد، وعصمۃ للارامل، اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کا تعاون کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، یہ ابو طالب کی تعریف ہے۔ لیکن ساری زندگی تعریف رہی، محبت رہی، اطاعت اور ایمان نہیں آیا۔ فرمایا کہ ابو طالب کفر کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کی بابرکت ذات پر ایمان نہ لے آئے۔ ایمان کے ساتھ محبت وہ اللہ کے وہاں مفید ہے، اور ایمان کے بغیر محبت وہ قطعاً اللہ کے وہاں۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم، میرے نبی کے سامنے زور سے بھی نہ بولو۔ یہ آیت آج بھی وہاں لکھی ہے جہاں ہم سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جہاں لوگ ویڈیو بناتے ہیں، جہاں لوگ ویڈیو بناتے ہیں اپنے کہ میں سلام پڑھنے آیا ہوں، بلا جزا کے بابرکت کے سامنے سلام کر رہے ہیں، وہاں اس کی شریعت کو خود مٹا رہے ہیں۔ علی قاری نے لکھا ہے کہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلام کا جواب دیتے ہیں تو سب کا جواب، فرمایا نہیں، 2 شرطوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں، عشق رسول اور اخلاص، یہ 2 شرطوں کے ساتھ جو جاتا ہے اسی کو جواب دیتا ہے، ہر ایک کو جواب نہیں ملتا۔ فرمایا نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، اور ان کو اس طرح بھی نہ بلانا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال سارے کے سارے ختم نہ ہو جائیں، تمہاری نماز، عبادت، روزہ، زکوٰۃ سب ختم، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ نہیں ہم تو عمرہ کر کے آئے، ہم تو حج کر کے آئے، ہم تو فلاں کر کے آئے، اور میرے اعمال اس طرح کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ برداشت نہیں کرتا، ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ شان رسالت پہ گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، کبھی برداشت نہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سکھایا گیا، آپ مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل نے جب آپ کا ارادہ کیا مارنے کا تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اور محمد کے درمیان ایک کھائی تھی اور اس میں آگ جل رہی تھی، اگر میں ایک قدم اٹھاتا تو میں اسی میں گر جاتا۔ اسی کو فرمایا لنصفعن بالناصیہ ناصیۃ قاطبۃ خاطبہ، یہ اسی کے بعد۔ یا ہمارے اکابر نے سوال کیا کہ لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ آخرت پر چھوڑ دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو فوراً آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رومی نے بہت پیارا جواب دیا معارف مثنوی میں، فرمایا شیرنی کو چھیڑ دو کچھ نہیں کرے گی، لیکن اس کے بچے کو چھیڑو گے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ اپنی ذات کے بات میں تو برداشت کر لیتا ہے،
اپنے نبی کے باپ نے برداشت کیا۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، خیر میں سنا رہا تھا سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی کلمہ کفر نہیں بولا، تو ان کا ایک پاؤں ابو جہل نے اونٹ کے ساتھ ادھر باندھا، ایک پاؤں ادھر باندھا، اور دونوں اونٹ کو یوں بھگایا اور شرمگاہ سے دو ٹکڑے کر دیے۔ اسلام کا سب سے پہلا شہید وہ حضرت یاسین ہے، اور اسلام کی سب سے پہلے شہید عورت وہ حضرت سمیہ ہے، یہ اسلام کے سب سے پہلے۔ اس کے بعد بیٹے کا نمبر آیا عمار، اس سے بھی کہا گیا، مجبور کیا گیا، دل تڑپ رہا تھا لیکن جان بچانے کے لیے جوان تھا، کلمہ کفر بول دیا، حضرت شان میں گستاخی کر، لیکن انتہائی پریشان کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ذات بابرکت کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا روتے ہوئے، فرمایا حضرت مجھے اتنا مجبور کیا گیا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے بول دیا۔ فرمایا دل مطمئن تھا ایمان پر، دل میں تو ایمان تھا، دل میں کوئی بات نہیں تھی، کہا نہیں دل پورا شرع صدر مطمئن تھا ایمان پر۔ اسی پر آیت نازل ہوئی وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یا عمار پر نازل ہوئی۔ فرمایا جب دل مطمئن ہو تو اس صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے زبان سے کہے۔ یاسین اور سمیہ نے عزیمت پر عمل کیا اور عمار نے رخصت پر عمل کیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس سے امت کو عزیمت کی بھی تعلیم دی گئی اور رخصت کی بھی تعلیم دی گئی، دونوں طرح کی تعلیم دی گئی۔ تو بہرحال ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء جو ہے وہ استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کے بات میں ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی قوموں نے انبیاء کے خلاف وہ سازشیں کی، وہ مکر کیا، وہ فریب کیا، وہ حالات کھڑے کیے، وہ جو ہیں نامعلوم کیسے کیسے فراڈ کے مسئلے کھڑے کیے کہ اگر پہاڑ کے سامنے کیا جائے تو پہاڑ بھی ہٹ جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ بھی ہٹ جاتے، لیکن انبیاء ہیں کہ ان کے بڑے سے بڑے عزائم اور بڑے سے بڑے مکر اور بڑی سے بڑی تدبیریں اور بڑے سے بڑے پروپیگنڈوں کے سامنے بھی انبیاء استقامت کے سامنے، ان کی استقامت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن جب انبیاء اپنی جگہ پر انتہائی درجہ تھک جاتے ہیں، بشر وہ بھی، انسان وہ بھی، تکالیف ان کو بھی ہوتی تھی، دل ان کا بھی ہوتا تھا، زخم ان کو بھی آتا تھا، خون ان کو بھی نکلتا تھا، بے ہوشی ان کو بھی ہوتی تھی، بخار ان کو بھی آتا تھا، درد ان کو بھی ہوتا تھا، لیکن وہ بھی بشر تھے، ان عزائم کے اوپر جمے ہوئے تھے، لیکن جب بہت تھک جاتے تھے تو پھر رب کریم سے کہتے تھے کہ اللہ ان کی تدابیر کے سامنے ہم بہت تھک چکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عاجز ہو چکے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے تھے اور پھر دعائیں ہوتی تھیں، پھر ان کی دعاؤں پر علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کی، ان کی دعاؤں پر کبھی تو اللہ عذاب اتار دیتا ہے، جیسے قوم عاد پر، قوم ہود پر، قوم نوح پر، قوم صالح پر عذاب کو اتارا، اور کبھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے کعبہ کے پاس بلا دیا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ ظاہراً بھی امن کی جگہ ہے اور کعبۃ اللہ قلباً بھی امن کی جگہ ہے۔ کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، جب انسان وہاں جاتا ہے نا تو قلب کو بڑا امن ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، انتہائی درجہ سکون ملتا ہے، جس کی آنکھیں رونے والی نہ ہو وہ بھی نم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہراً بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام امن بنایا ہے اور باطناً بھی اس کو مقام امن بنایا ہے، یہ ایسی مقدس جگہ ہے۔ تو جب انبیاء بہت تھک جاتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنے کعبہ کے پاس بلا لیتا ہے
اگرچہ کعبہ طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا، لیکن جس میں کعبہ اٹھا لیا گیا تھا، روحانیت کعبہ تو آدم سے لے کر آج تک وہاں قائم ہے اور قیامت تک وہ قائم رہے گی۔ روحانیت کعبہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اخیر میں 2 حبشی آئیں گے جو کعبہ کو توڑ دیں گے، تو کیا نمازیں بند ہو جائے گی؟ نمازیں بند نہیں ہوگی، اسی سمت پر نمازیں جاری رہے گی، وہاں رہتے ہوئے بھی نمازیں پڑھی جائے گی۔ اس لیے جس میں کعبہ کو اٹھایا گیا تھا، روحانیت کعبہ کو اللہ نے کبھی نہیں اٹھایا، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس روحانیت کو، اس اندر کی اللہ کی رحمتوں کو اللہ وہاں باقی رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کبھی کہتا ہے کہ اچھا میرے کعبہ کے پاس آ جائے تاکہ تمہیں سکون مل جائے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حتیم سے لے کر جبل ابی قبیس جو وہاں پہاڑ ہے، ان دونوں کے بیچ میں 500 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ یہ 500 انبیاء کی قبریں کیسے بن گئی؟ کیا وہاں نبی آئے تھے؟ کوئی کون آئے وہاں؟ وہاں تو اسماعیل علیہ السلام جو وہاں مقیم ہوئے اور آباد ہوا کعبہ، اور قبیلہ جرہم کی وہاں آمد ہوئی، یہ اسماعیل علیہ السلام۔ یہ 500 انبیاء آئے کہاں سے؟ علی قاری نے لکھا ہے کہ اللہ نے خود ان کو بلایا اور سکون دیا اور یہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ تو حتیم سے لے کر جبل ابی قبیس تک میں بیچ میں 500 صحابہ کرام، 500 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ یہ وہی انبیاء ہیں کہ جو استقامت کے پہاڑ تھے، عزم کے جمے ہوئے تھے، جن کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی۔ میرے بھائی، ان انبیاء کرام میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم کو بہت کچھ سبق دی جاتی ہے۔ میں نے اسی لیے سورہ والضحیٰ کی سورت کو پڑھا۔ مجھے کوئی سورت کی تفسیر مقصود نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ مجھ کو ستایا جائے، اس کے بعد ثم الامثل، پھر انبیاء کرام علیہ السلام، یقے بعد دیگرے ہیں، سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی طرح تو مسئلہ نہیں ہوا جو 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، حضرت ہود کی طرح مسئلہ تو نہیں ہوا، صالح کی طرح مسئلہ تو نہیں ہوا، پھر آخر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں اور انبیاء کو ستانے والے پرائے تھے، محمد رسول اللہ کو ستانے والے اپنے تھے۔ اپنوں سے جو اذیت ہوتی ہے، اپنوں سے جو تکلیف ہوتی ہے، پرائے تھپڑ بھی مار دے تو اتنا نہیں لگتا، اپنا زور سے بھی بول دے تو دل زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے تھے، اسی لیے اگر کسی انسان کو کوئی پرایا کچھ بھی کہہ دے تو اثر نہیں ہوتا، لیکن بیٹا تھوڑا سا زور سے بول دے تو باپ کے دل چھننے ہو جاتا ہے، اس کا دل رونے لگتا ہے، وہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے ہیں، اور اپنے ہو کر کے جب باپ کے سامنے اس طرح کر رہے ہیں، ماں کے سامنے جب اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر ماں باپ کو اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ بعض ماں باپ کے باپ میں ہم نے سنا یہاں تک کہ اولاد نے جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کے ساتھ غلط سلوک کیا اور تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو رات کو ہاتھ اٹھایا گیا اور صبح کو والد صاحب موت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ یعنی اتنا صدمہ لے لیا، اتنی دل پر بات لے لی کہ صبح کو اٹیک آ گیا اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پرایوں کا اتنا زخم نہیں ہوتا ہے جتنا اپنوں کا زخم ہوا کرتا ہے۔ اپنے جو ہوتے ہیں، بھائی ہو یا رشتہ دار ہو یا اولاد ہو، ان سے جو صدمہ ہوتا ہے وہ پرایوں سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مثال چھوٹی سی میرے ذہن میں ابھی آئی، دیکھیں آپ کو مشرکین مکہ نے اتنا ستایا کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی کے لیے آیت اتارنی پڑی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ ابھی تو آپ کو بہت سننا باقی ہے، لیکن آپ کیا کرو گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ مسئلہ پرایوں کا تھا جس پر اللہ نے یہ بیان فرمایا۔
اور ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر حضرت اپنی بیٹی کے گھر پہ تشریف لے گئے. روایت میں ہے کہ پہلے اٹھا کر آئے تھے تہجد کے لیے, پھر اپنی تہجد پڑھنے کے بعد جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ علی اور فاطمہ سوئے ہوئے ہیں. حضرت فرمایا تم نے تہجد نہیں پڑھی؟ تو حضرت علی کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے حبیب جس کے قبضے میں روح ہے وہیں سے ہماری روح کو چھوڑا نہیں گیا. یعنی انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح دربار رب میں جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. تو کہا کہ جہاں روح تھی وہاں سے چھوڑا نہیں گیا, اللہ کے قبضے میں. حضرت کو یہ جواب بہت ناپسند آیا. دیکھیں اپنے ہیں نا, یہ جواب بہت ناپسند آیا, اتنا ناپسند آیا, اتنا ناپسند آیا کہ آپ یوں ہاتھ ران پر مارتے ہوئے دونوں کے بیچ سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور فرمایا یہ عجیب انسان ہے جو جھگڑے پر اتر جاتا ہے, بحث پر اتر جاتا ہے. چونکہ اپنے تھے, ان کا اتنا سا جملہ بھی حضرت سے برداشت نہیں ہوا اور آپ گھر سے باہر نکل گئے. تو اپنوں کی اذیت جو ہوا کرتی ہے نا, وہ بہت زیادہ دل کو ٹھیس پہنچا جاتی ہے, بہت زیادہ رلانے والی ہوتی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو لہب جو کہا کرتا تھا کہ میں عبد العزیٰ ہوں, اس کا نام تھا عبد العزیٰ, وہ کہا کرتا تھا میں عبد العزیٰ ہوں اور یہ میرا بھتیجا ہے, اس کی بات نہ ماننا. یہ سر عام کہتا تھا حرم میں کھڑا ہو کر, اس کی بات نہ ماننا, یہ شاعر ہے, یہ ساحر ہے, یہ کاہن ہے, یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, یہ غلط آدمی ہے, یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. کیسی کیسی بات. ایک چچا کھڑا ہو کر کے جب حرم کے اندر اعلان کر رہا ہوگا, ذات بابرکت کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل بھی دل تھا, بلکہ بڑا لطیف دل تھا, بہت لطیف دل تھا, بہت نازک دل تھا. اور جو انسان جتنا لطیف ہوتا ہے, جتنا نازک ہوتا ہے, اس کے دل پر اتنا ہی زیادہ اثر پڑتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا اثر پڑتا تھا. جب اپنے ہی لوگ, بہت مشہور ہے کہ جب پہلی تقریر کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس صفا پہاڑی پر کھڑا ہوں اور میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرے گا, تم سچ مانو گے, صادق الوعد الامین ہے, آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو کہا میں مقام نبوت پر کھڑا ہوں, جیسے ظاہراً صفا پہاڑی پر ہوں, باطناً نبوت کے مقام پر, اور میں جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ لو, میرا ایمان لے آؤ, میری رسالت کا اقرار کر لو. فوراً ابو لہب نے کہا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا, محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, کیا تو نے اس لیے بلایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں, جب اس نے اپنے نبی کو, میں نے بتایا نبی کے بعد میں وہ برداشت نہیں کرتا, اس کو برداشت ہی نہیں ہے. جب نبی کو بد دعا دی تو ایسی بد دعا اللہ نے اتاری جو قیامت تک پڑھی جائے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات. یہ مستقل بد دعا اتاری کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. یہاں زمخشری نے ایک اشکال کیا ہے, اور وہ اشکال یہ ہے کہ جب نبی کو بد دعا دی تو پھر نبی کے ذریعے سے بد دعا دلوانی تھی, یہاں کل آنا چاہیے. کل آپ کہہ دیجئے تبت یدا ابی لہب, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. اس سے پہلے قل هو اللہ ہے, قل اعوذ برب الفلق ہے, قل اعوذ برب الناس ہے, تو یہاں بھی کل ہونا چاہیے تھا. آپ بد دعا دیجئے, لیکن آپ کو اللہ بیچ میں نہیں لایا, ڈائریکٹ بد دعا اتاری. زمخشری کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک اشارہ کیا کہ اے میرے محبوب, یہ ابو لہب تیرا محسن ہے, تیرا چچا ہے, بچپن میں اس نے تجھے روٹی کھلائی, صرف روٹی نہیں, حضور کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ اپنی سویبہ نامی باندی جو تھی اس کو خوشی میں آزاد کر دیا کہ میں بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں. تو فرمایا یہ تیرا محسن ہے, اب اگر تو بد دعا دے گا تو تیری امت یہ کہے گی لیجئے نبی کو اپنے محسن کو بد دعا دے رہی ہے, امت میں غلط بات جائے گی. اس لیے میرے محبوب تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں.
تاکہ تیری طرف سے بد دعا بھی ہو جائے اور تیرے اخلاق حسنہ بھی ثابت ہو جائے۔ اسی لیے زمخشری نے یہاں ایک بات اور لکھی، فرمایا کہ جب فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا قولا لینا، نرم بات کرنا، اپنی تبلیغ میں بہت آنکھیں نہ دکھانا، بہت زور نہ دکھانا، نرمی سے بات کرنا، قولا لینا۔ مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ سے بڑھ کر ہم مبلغ نہیں ہیں، اور ہمارا جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون سے بڑھ کر بدتر نہیں ہے، پھر ہم کیوں اپنی دعوتوں میں سختی کریں؟ اپنی دعوت میں نرمی اختیار کریں، اپنی دعوت میں پیار کو لاؤ، اپنی دعوت میں محبت کو لاؤ، جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں ہماری عظمت پیدا ہو اور وہ قبول کر لے۔ تو موسیٰ اور ہارون کو فرمایا قولا لینا، نرم بات کرنا۔ زمخشری نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا ربوبیت کا دعوے دار، اپنے آپ کو رب کہنے والا، انا ربکم الاعلی، ان تمام کے باوجود آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرنا۔ اتنے بڑے دشمن کے سامنے بھی نرم بات۔ زمخشری لکھتے ہیں موسیٰ تم نے بچپن میں اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں پروان چلا ہے تمہارا، تم نے اس کے کپڑے پہنے ہیں، بلکہ ایک زمانے تک موسیٰ ابن فرعون کہے جاتے تھے کہ یہ تو موسیٰ فرعون کا بیٹا ہے، شاہانہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، شاہانہ لباس پہنتے تھے، فرعون کا پورا گھر آپ کے لیے تھا۔ فرمایا تیرا محسن ہے، تو نے وہاں سے روٹیاں کھائی ہیں، تو اس کے گھر میں بڑا ہوا ہے، تیرا پروان وہاں چلا ہوا، تجھے اجازت نہیں ہے کہ اپنے محسن کو آنکھیں دکھائے۔ اب دیکھیں قرآن کس لطافت کے ساتھ ہم کو دعوت دے رہا ہے۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا محسن نہیں سمجھ رہی، اب دیکھ لیں اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا محسن نہیں سمجھ رہی۔ میں ایک مسئلہ صلح میں گیا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، تو میں دونوں کو سمجھا رہا تھا، لمبی مدت ان کی جدائی کی ہو گئی، بلایا گیا مجھے تو میں گیا، میں ان کو سمجھا رہا تھا، ابھی ان کی باتیں چل رہی تھی، میں سن رہا تھا، اتنے میں ان کی بیٹی آ کر بیٹھی اور وہ اپنے باپ کو کہنے لگی یو مائی ناٹ ڈیڈ، تو میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے کہا وائی، کیوں، کیا مسئلہ ہے، یہ تیرا باپ ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ یہ مجھے دواخانے لے گیا اور مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا اور مجھے کہا کہ بس سے چلی جا۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا، میں نے کہا کیا مسئلہ تھا وہ؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ مجھے ڈینٹسٹ کے پاس میں نے اس کو لے گیا تھا اور ڈینٹسٹ نے 3 گھنٹے بیٹھنے کو کہا اور میرے جاب کا مسئلہ تھا، اگر میں نہ جاؤں تو میرا جاب چلا جاتا، تو اس طرف بھی ضروری تھا، اس لیے کہ انہی کے لیے میں جاب کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ واپسی میں تو بس سے چلی جانا۔ بس یہ واقعہ اتنے سے واقعے کے اوپر، اور وہ بھی کوئی باپ کا قصور نہیں ہے، وہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے یو مائی ناٹ ڈیڈ، تو میرا باپ نہیں تھا۔ آج اپنے ماں باپ کو لوگ اپنا محسن نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کو محسن نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو محسن نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے اکابر کو محسن نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سب کا احسان ہم بھول چکے ہیں، جبکہ وہاں تو دشمن کے بھی احسان کو یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور دشمن بھی کوئی چھوٹا دشمن نہیں، بہت بڑا دشمن۔ اس دشمن کے احسان پر بھی کہا جا رہا کہ ان کے گھر کی روٹیاں کھائی ہیں، اس کے گھر میں تم بڑے ہوئے ہو، تمہیں آنکھ دکھانے کی ہدایت نہیں، بہت زور سے بولنے کی ہدایت نہیں، قولا لینا، وہاں پر نرم بات کرنا۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ایمان لے آؤ، تو کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، یہ اپنوں کی طرف سے ساری تکلیفیں تھیں۔ ان تمام تکلیفوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں شدید بیمار تھے اور اس بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں پائے تھے، 3 دن فی قول، 4 دن فی قول، 5 دن آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ آپ کے پڑوس میں ابو لہب رہتا تھا، اس کی بیوی آپ کی چچی ام جمیل، اس کی کنیت تھی، اس کا نام تھا عورہ۔ جب اللہ کے حبیب 3-4 دن تک تہجد میں نہیں اٹھے تو اس نے کیا، نبی علیہ السلام کی شان میں ان محمد قد ودعہ الشیطان، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، محمد کو شیطان نے آپ جملہ دیکھیں،
کیسا چبھتا ہوا جملہ ہے میرے بھائیوں. ہمیں ذرا سی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہمارے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے. وہ تو ذات بابرکت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. جب یہ جملہ کہا تو حضرت کو بہت شدید تکلیف ہے، اور تکلیف کا حال یہ ہے کہ آپ بے چین. اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی تسلی کے لیے سورۃ کو نازل فرمایا اور فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسمیں کھائی، حالانکہ اس اللہ کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قسم کھا کر کے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. یہ جس کو شیطان کہہ رہی ہے، تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا اللہ ہے، اس نے تم کو نہیں چھوڑا ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اور کبھی تم کٹ بھی نہیں سکتے ہو، کبھی تم جو ہے ہم سے ہٹ بھی نہیں سکتے. یہ تسلی کے وہ کلمات تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صرف اتنے پر اکتفا نہیں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آگے اور بھی اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے 3 عظیم تم کو نعمت دی. آپ یتیم تھے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. یتیمی کا دور بڑا مشکل دور ہوا کرتا ہے. یتیمی کا دور بڑا مشکل دور ہوا کرتا ہے. اگر کسی خیر خواہ کا سہارا نہ ملے تو زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. چلے جائیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، اور جہاں معصوم بچے یتیم ہو چکے ہیں. ایک صاحب نے مجھ کو جو مل کر کے آئے، انہوں نے داستان سنائی کہ میں ایک مکان میں گیا تعاون کے لیے، تو وہاں بتایا ایک دادی اپنے ساتھ پوتے اور پوتیوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ماں باپ دونوں کے دونوں شہید ہو چکے ہیں، اور ان 7 اولاد میں 2 اولاد کو کینسر ہو گیا اور باقی 5 اولاد ہے جس میں ایک نابینا ہو چکی ہے اور 4 اولاد ہے. اولاد میں ہم کیا کریں؟ وہ خود جا کر پوچھو ان اولادوں سے. جن کے سروں کے سہارے ختم ہو گئے. ہم تو بڑے سکھ میں ہیں، بڑے چین میں ہیں. کیا ہم کہتے ہیں کہ حالات میں کون سے حالات ہیں؟ صبح کھانا مل رہا ہے، دوپہر میں کھانا مل رہا ہے، شام کو کھانا مل رہا ہے، سکون سے رات میں نیند آ رہی ہے. کیا ہم پہ حالات ہیں؟ حالات ان سے پوچھتے ہیں ان پر حالات کہ کیسے حالات ان کے چلے جو اپنی نظروں سے دیکھ کر کے آئے. یتیمی کا دور جو ہوتا ہے نا، وہ یتیموں سے پوچھو. اسی لیے اللہ نے اتنی سختی سے بیان فرمایا کہ جس نے یتیم کا مال کھایا ہے وہ سن لے کہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. 4 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. اور عجیب و غریب ہمارے مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بات فرمائی کہ آگ کے انگاروں سے کیوں تشبیہ دی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ پر بیٹھنے والے کو سکون نہیں ملتا، یتیم کا مال کھانے والے کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. وہ ہمیشہ بے چین رہے گا، وہ حالات میں رہے گا، وہ پریشانیوں میں رہے گا. اس کو بڑے مصائب جھیلنے پڑیں گے، اس کو نہیں تو نسلوں کو جھیلنا پڑے گا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. الم یجدک یتیما فآویٰ. پیغمبر آپ کا یتیمی کا دور کہ باپ پہلے سے چلا گیا اور 6 سال کی عمر ہے، ماں بھی رخصت ہو گئی، اور راستے میں کس کے حوالے ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کے حوالے؟ ایک باندی، ایک نوکرانی، ایک کام کرنے والی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ قیامت تک کا نبی، اس کی نبوت قیامت تک کی، اتنا عظیم نبی، اتنا مقدس نبی، اتنا محبوب نبی، اس کے باوجود باپ کا سہارا بھی لے لیا اور ماں کا سہارا بھی لے لیا، اور کس کے حوالے کر دیا؟ باندی کے حوالے کر دیا. اللہ تو اس کی ماں کو مدینے میں موت دے دیتا تو کم سے کم مدینے میں رشتہ دار تھے، مکے پہنچنے کے بعد موت دے دیتا، تیرے ہاتھ میں تھا تو مکے میں رشتہ دار تھے، یہ رشتہ داروں کے ہاتھ پر پہنچ جاتا. 6 سالہ بچہ ایک باندی اور ایک نوکرانی کے حوالے تو نے کر دیا. تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے
شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے قلب پر الہام کیا گیا، فرمایا کہ میں میرے نبیوں کی تربیت اسی طرح کیا کرتا ہوں، میں میرے نبیوں کی تربیت اسی طرح کیا کرتا ہوں، اور ان کی تربیت میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ میری تربیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ کنویں میں جانے والا یوسف کسی زمانے میں اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچ جائے گا، اور کیا سے کیا حالات گزار کر کے وہ پہنچے گا۔ تو بہرحال یتیمی کا دور جو ہوا کرتا ہے، اور پھر حضرت جو ہے وہ اپنے چچا کے حوالے ہوئے، اور چچا اخیر تک آپ کی نگرانی رکھتے رہے۔ ابو طالب، اسی لیے سن نبوی 10 کے اندر ہجرت سے 3 سال پہلے ابو طالب کی موت ہوئی، اور اس کے 3 دن کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موت ہو گئی۔ یہ آپ کے دونوں بازو تھے، یہ آپ کی حفاظت کے ذریعے تھے دونوں، اور جب دونوں بازو آپ کے چلے گئے تو اللہ کے نبی نے سن نبوی 10 کا نام عام الحزن رکھا، میرا غم کا سال ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ اس کے بعد جب طائف تشریف لے گئے تو طائف سے واپسی کے اوپر حالات ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، نہ ابو طالب تھا وہاں پر، نہ خدیجہ الکبریٰ تھی کہ جس کے آغوش میں آپ اپنا سر رکھ کر کے روتے، کوئی نہیں تھا کہ جس کے آغوش میں اپنا سر رکھ کر کے روتے۔ مار کھا کر کے طائف سے جب نکلا ہے، بخاری میں ایک جگہ بیان کی گئی، میرے ذہن میں اس وقت جگہ کا نام نہیں رہا، جہاں سے وہ لوگ واپس ہو گئے، تو واپس ہونے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضرت سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں جا کر کے اللہ سے کہہ رہا، اللہ مجھے تو نے کس کے حوالے کر دیا، جو مجھے مارتے ہیں، جو میرا مقام تو نے اس کے حوالے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک جملہ فرمایا وہ ہمارے لیے بہت بڑے کام کا جملہ ہے، اے اللہ اگر تو اس مصیبت پر راضی ہے تو تیرا محبوب بھی راضی ہے، محمد بھی راضی۔ بخاری کی روایت ہے، جب حضرت عائشہ نے آپ کو یہ سوال کیا کہ کیا احد سے زیادہ بھی کبھی تکلیف آپ کو پہنچی ہے، تو آپ نے فرمایا جی عائشہ مجھے طائف کے موقع پر احد سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ اور اسی لہو لہان کے ساتھ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات کو جذبات پہ تم محمول نہ کرو تو میں کہوں گا کہ تم جیسے پانی میں غسل کرتے ہو، میرے نبی نے خون میں غسل کیا۔ اور اس حالت میں مکے پہنچے ہیں، تو مکے پہنچنے کے بعد کس کی آغوش تھی؟ ہم تو اپنی بیوی کی آغوش میں جا کر کے اپنے دکھڑوں کو رکھ دیتے ہیں، اپنی ماں کی آغوش میں جا کر اپنا سر رکھ کر اپنے دکھڑے سنا دیتے ہیں، اپنے باپ کی آغوش میں چلو چچا کسی درجے میں تھا اس کی گود میں جا کر کے سر رکھتے، لیکن نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ چچا تھا، نہ بیوی تھی، کوئی نہیں تھا۔ حضرت نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے بہت پیاری بات لکھی، فرمایا یہ جو معراج کرائی گئی وہ اس غم کو دور کرنے کے لیے تھی کہ جب کسی کو صدمہ بہت ہوتا ہے تو بڑے لوگ اپنے گھر پہ بلا لیا کرتے ہیں، آپ کے صدمے کو دور کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں پر بلا لیا۔ یہ اسی کا صلہ تھا، یہ اسی کا بدلہ تھا کہ آپ کو بلا کر کے آپ کو بہترین ایک نماز کا تحفہ دیا گیا۔ تو بہرحال الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ جو ہے ناواقف تھے۔ حضرت تھانوی نے بہت پیارا ترجمہ فرمایا، ضالن کا ترجمہ گمراہ نہیں، آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کو راستہ بتایا، علم دیا آپ کو۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ جو ہیں غربت کی زندگی میں تھے، آپ کے حالات تھے بچپن کے اندر، ہم نے آپ کو مالدار بنایا اور مالداری کی شکل بنا دی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرا کر کے خدیجہ کی ساری دولت خدیجہ نے آپ کے قدموں کے اندر ڈال دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ اے نبی آپ کو اس کو جس کو لٹانا ہو لٹاتے رہو، اور نبی اس کو لٹاتے رہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی نے جو قربانی دی، اگر اس طرح کی قربانی کسی شوہر کے لیے کوئی بیوی دیتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ نقش قدم خدیجہ کے اوپر ہے۔ اور اس زمانے میں بہت کم ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو اس طرح کی قربانی دے دے، لیکن بہرحال آج بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے شوہر کے خدمات کے لیے اور ان کے دل کی تسلی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا کرتی ہے۔ تو ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ہمارا مال
کوئی نیک کھائے، کوئی متقی کھائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا کسی تقوی والے کو کھلائے، کسی متقی کو کھلائے تو اس کی عبادتوں میں تمہارا حصہ ہو جائے گا، اس کی عبادتوں میں، اس کے رونے میں تمہارا حصہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو آپ بھی 3 کام کیجئے، یتیموں کو نہ جھڑکیے، سائل کو نہ جھڑکیے، اگر کوئی مانگنے والا ضرورت کو لے کر آ جائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا بیان کیجئے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں اس وقت اس صورت کے ضمن میں میرے ذہن میں آ گئی کہ ہمیں بھی حالات کے اندر اپنے دین کو چھوڑنا نہیں، حالات جیسے بھی آئے۔ بہت سی مرتبہ وہ حالات بھی آئے، اس وقت کے جو حالات چل رہے تھے ان کے ایمان کو ہم سلام کرتے ہیں، خدا پاک کی قسم اندر سے جذبات نکل رہے ہیں ان کے ایمان کے سلام کرنے کو کہ لٹ چکے، مٹ چکے، مکانات ختم ہو چکے، سب کچھ ہو چکا، لیکن ایمان نہیں دے رہے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے، زندگی ہے، حالات تو کچھ نہ کچھ آتے ہی رہتے ہیں۔ کاروبار کی خاطر اپنا ایمان نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ جا رہے ہیں تجارت کے لیے، باہر جا رہے ہیں، پھیری کے لیے جا رہے ہیں، اپنی نماز کو نہ چھوڑیں۔ پیسے تو مقدر کہ اللہ دے کر رہے گا، لیکن اپنا ایمان، اپنے اعمال صالحہ، اپنی نمازیں، اپنی عبادت، اپنا رضا اللہ کے مسائل، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ انبیاء کرام پر بڑے حالات آئے، اور دوسری بات، ان حالات کو کبھی بھی جو ہے دنیا سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم اتنی نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود حالات، ہم صدقہ کرتے ہیں پھر بھی حالات، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پھر بھی حالات، ہم تہجد پڑھتے ہیں پھر بھی حالات۔ حالات کو عبادت سے نہ جوڑیں، عبادت اللہ کے ساتھ ہے، اور حالات دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں حالات کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر آتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مصیبت سے نکلو گے تو دوسری، اور دوسری سے نکلو گے تو تیسری، زندگی اسی طرح چلنے والی ہے۔ اس لیے اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو پھر انبیاء پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر رونے والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر تبلیغ والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر راتوں میں اٹھ کر مانگنے والا کوئی نہیں، لیکن حالات ان پر بھی آئے، اور سب سے زیادہ حالات انبیاء کرام علیہ السلام پر آئے ہیں۔ اس لیے اپنے حالات کو اپنی عبادتوں سے نہ جوڑو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ کہلوایا ہے کہ جب تم میرے بن کر کے رہو گے تو میری نعمتیں اترے گی، میری رحمتیں اترے گی، میری طرف سے سکون اترے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالات تو رہیں گے، لیکن حالات میں تمہیں قلبی سکون نصیب کروں گا۔ پھر ان حالات سے بے چینیاں نہیں ہوگی، ان حالات سے پریشانیاں نہیں ہوگی، ان حالات سے شکوہ شکایت نہیں ہوگی، بلکہ دل مطمئن رہے گا کہ میرا رب جس پر رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے سکون، یہ ہے قلبی سکون، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادتوں کی بنیاد پر، عاجزی کی بنیاد پر، اس کی رضا کی بنیاد پر اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو ہے اپنی رضا والے کام کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ناراضگی والے کام سے حفاظت فرمائے، اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت علی الدین بہت ضروری ہے، کیسے ہی حالات آئیں اپنے دین پر مستقیم رہو، انبیاء کی تاریخ پڑھو، انبیاء کے واقعات کو سنو۔ یا کابر علماء یہاں سارے موجود ہیں، ان لوگوں کی خدمت میں بیٹھو، ان کے دروس میں بیٹھو، دروس قرآن میں، دروس حدیث میں بیٹھو، انبیاء کے واقعات کو سنو۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی زندگیاں جو بیان فرمائی ہیں اس کو سنو، اس سے بڑا اطمینان ہو جاتا ہے اور قلب کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنة عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا
حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم إنا نسألك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما دے اللہ تیرے نبی کا ذکر ہم نے کیا ہے نبی تجھے بہت پیارا ہے اس کا ذکر بھی بہت پیارا ہے اللہ اس ذکر نبی کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے اپنے نبی کی وہ قدر نہیں کی ہم نے اپنے نبی کی وہ عظمت نہیں پہچانی ہم نے ان کا مقام نہیں پہچانا اللہ ہمیں اپنے نبی کا مقام عظمت آپ کی قدر کرتے ہوئے رب کریم آپ کی سچی محبت نصیب فرما عشق نصیب فرما پیار نصیب فرما الہ العالمین آپ کے ان بندوں کے اندر ہمیں شامل فرما دیجیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ آپ کی محبت کرنے والے تو بہت بندے ہیں نہ معلوم کون کون تجھے رات اور دن یاد کرتا ہے جو غوث ہے جو قطب ہے جو ابدال ہے اے اللہ نہ معلوم کیسے کیسے مقام پر تو نے بنائے لیکن رب کریم ہم بھی تو تیرے بندے ہیں اے اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں لیکن آپ فضل و کرم فرما کر کے اپنے محبوب بندوں میں سے ہمیں بھی بنانا چاہیے ہمیں راندہ درگاہ نہ فرما ہمیں راندہ درگاہ نہ فرما ہمارے معاصی کو دیکھ کر اپنے گھر سے ہمیں نہ نکالنا ہمیں اپنے محبوبوں میں سے بنا لیجیے ہمیں صالحین میں سے بنا ہمیں عابدین میں سے بنا ہمیں مطیعین میں سے بنا ہمیں طائبین میں سے بنا ہمیں محبوبین میں سے بنا اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما مستضعفین کی مدد فرما مستضعفین کی مدد فرما مستضعفین کی مدد فرما اے اللہ امت کو آبرو عزت و ایمان کے ساتھ رکھ اسلام کی سلامتی سب کو نصیب فرما تادم حیات اسلام سے وابستگی نصیب فرما ایمان والی زندگی بھی باقی رکھ اور موت بھی ایمان والی عطا فرما اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما یہ تیرے سارے بندے اور جو بندیاں گھر پہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہو الہ العالمین سب تیرے محتاج ہیں اے اللہ تیرے سامنے بے بس ہیں عاجز ہیں اور اپنی احتاجگی اپنی محتاجگی اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے دو ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا